الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم تبركم أبناءكم وعفوا تعف نساؤكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، پیارے بھائیوں، رسپیکٹ اور ادب کا مضمون ہمارا چل رہا ہے. حق جل وعلا کی شان میں کیا ادب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا ادب ہے. گزشتہ جمعہ کے اندر ان دونوں مضمون کے اوپر مختصراً روشنی ڈالی. ادب کی تیسری قسم ہے مخلوق کے ساتھ ادب، الادب مع الخلق. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت لکھا کہ مخلوق کے ساتھ ادب کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ آپ کیسا معاملہ کرتے ہیں. جیسا جیسا درجہ ہوگا ایسا ایسا معاملہ ہوگا، ایسی ایسی رسپیکٹ ہوگی، ایسا ایسا ادب ہوگا. اس میں دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کا تعلق افراد کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر والدین کے ساتھ کیا ادب ہوگا، عالموں کے ساتھ کیا ادب ہوگا، بادشاہ وقت کے ساتھ ادب کیا ہوگا، اور اپنے ہم عمر اپنے دوستوں کے ساتھ کیا ادب ہے. یہ تو افراد کے ساتھ ادب ہوا. اور ایک ادب ہے حالات کے ساتھ، کہ انسان کس حالت میں کھانا کھا رہا ہے تو اب اس حالت کا کیا ادب ہے. پی رہا ہے کوئی چیز تو اس پینے کا کیا ادب ہے. اسی طرح اذان مثال کے طور پر ہو رہی ہے تو اذان کا ادب کیا ہے. مجلس میں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے یا بیان ہو رہا ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، تو اس حالت کا کیا ادب ہے. میرے بھائیو، اگر ان مضامین پر بحث کریں تو وقت ناکافی ہوگا. سال گزر سکتا ہے لیکن یہ مضامین ختم نہیں ہوں گے. اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ. صرف کچھ بات مجھے عرض کرنی ہے اس مضمون کے اوپر. ادب جاننا اس لیے ضروری ہے
کہ عربی میں کہتے ہیں کہ ادب المرء سعادت عنوانی. یہاں پر بہت ایجوکیٹڈ آدمی بیٹھے ہیں، وہ زیادہ سمجھیں گے اس بات کو، اس کو زیادہ سمجھیں گے. ہمارے انڈیا کے اندر پولیس کھڑا ہے اور رکشا میں 3 کو لے جانے کی اجازت ہے، لیکن کتنوں کو بٹھا دی؟ 15-17 کو بٹھا دی. دور سے وہ دیکھ لیتا ہے کہ پولیس کھڑے ہیں تو وہ کیا کہے گا کہ سب اتر گا، صرف 3 بیٹھو. یہ لے کر چلا جاتا ہے رکشا، آگے کھڑی رکھتا ہے، پولیس جانتا ہے لیکن وہ دوڑتا نہیں اس کو پکڑنے. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ میری تو رسپیکٹ کی اس نے، میرا ادب کیا اس نے کہ وہاں آدمیوں کو میرے سامنے تو نہیں بٹھا کے گیا ہے کہ نہیں. یہ ایک رسپیکٹ. تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب المرء عنوان سعادتی ہی، انسان کی رسپیکٹ اس کے لکی ہونے کا پتہ دیتا ہے کہ آدمی کیسا ہے. آدمی اس کے رسپیکٹ سے پتہ چلتا ہے. ایک آدمی آیا، السلام علیکم، آپ سمجھیں گے کہ جائیں گے، ایک ہاتھ سے سلام ہوتا ہے، مسافہ ایک ہاتھ سے ہوتا ہے، مسافہ 2 ہاتھ سے ہوتا ہے. سنت یہ ہے، سنت کرو سنت کے طریقے سے کرو. بخاری شریف کی روایت، ابن عباس ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے مصافحہ کیا تو میرا ہاتھ حضور کے 2 ہاتھ کے بیچ میں تھا. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام ہم جیسے تھوڑی گستاخ تھے کہ وہ 1 ہاتھ دیں گے، حضور 2 ہاتھ دیں اور 1 ہاتھ صحابہ دیں. حضور کے 2 ہاتھ، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 2 ہاتھ سے مصافحہ. تو آدمی کا اچھا ہونا برا ہونا اس کا پتہ چلتا ہے. عنوان کے معنی ایڈریس، عنوان کے معنی ایڈریس. تو آدمی کی رسپیکٹ اس آدمی کا ایڈریس ہے کہ یہ کس درجے کا آدمی. اور اسی طرح وہ قلت ادبی عنوان شقاوتی، آدمی کا کم ادب کا ہونا اس کے بدبخت ہونے کا عنوان ہے، پتہ ہے اس کا. اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی آدمی کو ادب جیسی چیز ہی سے مل سکتا ہے. بغیر ادب کے آدمی کی دنیا اور آخرت کی بھلائی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں بغیر ٹوپی کے، نماز تو ہو جائے گی، آپ کہیں گے سر کو ڈھانکنے سے فرض واجب تھوڑے، لیکن بے ادبی کے ساتھ ہوگی. یہ بے ادبی کے ساتھ نماز ہوگی. آپ سجدے میں جا رہے ہیں اور آپ کے کوہنیاں اور ہاتھ زمین پہ چپکی ہوئی ہے، حالانکہ ادب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو اٹھا کے رکھو، کوہنیاں زمین پہ لگی ہوئی نہ ہو. یہ ادب کے خلاف ہے. نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایسی نماز ہے جو بے ادبی کے ساتھ ہو. جس آدمی کے پاس ادب ہی نہ ہو اس کی معاشرے میں، شریعت میں تو اس کا کوئی حصہ ہے نہیں. یعنی جس آدمی کو رسپیکٹ دی جائے جس کے پاس رسپیکٹ خود کے پاس نہیں ہے. خیر، آپ دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد اس امت میں جس کا مقام ہے، حضور کے بعد سارے نبیوں کا مقام ہے، لیکن بعد میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. یہ اتنے اونچے مقام سے کیسے پہنچے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. کسی قبیلے کے اندر، کسی خاندان کے اندر جھگڑا تھا، حضور نے مسجد میں نہیں بلا دیا کہ آ جاؤ مسجد میں جھگڑا نمٹا دیں گے، نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس پہنچے. بخاری کی حدیث ہے یہ، حضور پہنچے اور یہ کہہ دیا حضرت بلال کو، فرمایا کہ بلال میری دیری ہوگی تو ابو بکر کو کہہ دینا کہ نماز پڑھا دے. نماز کا ٹائم ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے درخواست کی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امامت میں آگے بڑھ گئے.
نماز چالو تھی اور آقا تشریف لے آئے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا تو یہ کھٹنے لگے، یعنی حضور پر جگہ دے رہے. اللہ کے نبی نے اشارہ کیا کہ رکو، یہ نہیں رکے، ہٹ گئے وہاں سے. تو کیا نماز کے بعد حضور نے پوچھا کہ ابو بکر آپ کو اشارہ کیا رکے؟ کہا ابو قحافہ کے بیٹے کو کیا حق ہے کہ اللہ کا نبی یہاں اور وہ آگے کھڑا رہے؟ نواب صدیق حسن خان بھوپالی نام شاید سنا ہوگا. وہ عقیدے کے اعتبار سے اہل حدیث خیال کے تھے. اہل حدیث کیا؟ ان کے بارے میں قصہ ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کسی تعبیر دینے والے سے پوچھا کہ بھئی تعبیر کیا ہوگی؟ کہا تمہارا انتقال ہو جائے گا. ایسے کہا نبی سے آگے نماز میں کون ہو سکتا ہے؟ جنازہ ہی ہو سکتا ہے آگے، جنازہ ہی ہو سکتا ہے، باقی نبی سے آگے کون ہوگا؟ ایسا ہی ہوا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام دیکھیے کہ حضور کے حکم کے باوجود حضور کی جگہ کے اوپر کھڑے نہیں رہے. یہ کیا؟ یہ ادب تھا، یہ رسپیکٹ تھی. اسی رسپیکٹ نے ان کو بڑھا دیا. خیر تو میرا مضمون یہ ہے کہ افراد کے لحاظ سے ادب کیا ہونا چاہیے. سب سے پہلے اللہ کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کا تذکرہ آتا ہے. ہاں ایک مسئلہ بتلا دوں آپ کو. ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کوئی غلام ہے اور اس کا آقا ہے، اگر اتنا کھانا ہے کہ وہ کھا سکتا ہے اکیلا، وہ کھانے جائے گا تو آقا مر جائے گا. تو حکم یہ ہے کہ اپنی جان بچاوے، آقا کی فکر نہ کرے. لیکن یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی تو اپنی جان چلی جاوے لیکن آقا کو دے دے. یہ مسئلہ لکھا، یہ رسپیکٹ. خیر تو سب سے انسانوں میں سب سے مقام حضور کے بعد والدین کا آتا ہے. اور والدین کا مقام، ان کا ادب، ان کی رسپیکٹ کیا ہے؟ فضائل اعمال کے اندر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ غار کا قصہ لکھا ہے. 3 آدمی پھنس گئے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو کہا کہ جو سب سے بڑھیا عمل زندگی میں جس نے کیا ہو اس کے وسیلے سے دعا کرے. تو ایک صاحب نے دعا کی کہ میں اپنے ماں باپ کا اتنا فرما بردار تھا، میں ان کے لیے پہلے دودھ پیش کرتا پھر بیوی بچوں کو پیش کرتا. ایک رات میں دودھ لے کر لیٹ پہنچا، وہ سو گئے، میں کھڑا رہا رات بھر یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور ماں نے آنکھ کھولی، کہا بیٹے کہاں لے اماں دودھ لایا تیرے لیے. اگر یہ عمل تجھے پسند ہو تو یا اللہ یہ شیطان کو ہٹا دے. شیطان ہٹی. دیکھیے یہ رسپیکٹ کی. بچے بلبلا رہے، کہا نہیں میرے ماں باپ. تو رسپیکٹ اور ادب ایک ایسی چیز ہے. اور بیٹا چاہے 100 کا ہی کیوں نہ ہو گیا ہو لیکن ماں ماں ہے، باپ باپ ہے. آج دنیا کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ 2-4 روپیے آ جاتے ہیں یا کوئی اونچا مقام مل جاتا ہے یا کوئی عزت مل جاتی ہے تو آدمی اپنے ماں باپ کو شمار میں نہیں لاتا ہے. اور پھر جب بڑے ہو کر پھر ان کی اولاد لاٹیں مارتی تو کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب کو دیکھو یار، اس کو کچھ ہوا پھر تو نے کیا ہے، مصیبت تو خود لایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں سنا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروا آباکم تبرکم ابناؤکم، تم اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرو تمہاری اولاد تمہاری کرے. عفو نساء، عفو پاک دامن رہو، خود کسی کی عورت پہ ہاتھ مت رکھو، کسی کی لڑکی پہ نظر مت دوڑاؤ. تعفو نساؤکم، تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی اور تم پاک دامن رہو گے
تمہاری بیویاں پاک دامن رہے گی. تم اگر در پردہ آشنائی کرو گے، دوسروں کے یہاں منہ مارو گے، تمہارے یہاں کوئی مارے گا. دیکھو اللہ کے نبی ہے، وہ شریعت بتانے آئے تھے، کوئی شرم کی بات نہیں. جو کہنا تھا صاف فرما دیا، حضور نے فرما دیا. بس کیا تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری کرے. تم پاک دامن خود رہو، تمہاری بیویاں پاک دامن رہے. یہ حدیث ہے. یہ کیا ہے؟ آداب سکھا رہے ہیں ہم کو. ہاں، کہ اپنے ماں باپ کو کس طرح سے رکھنا چاہیے. اتنے بڑے جلیل القدر تابعی اویس قرنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے صحابی کا مقام چھوڑ دیا فقط ماں کی خدمت کی وجہ سے. صحابی کا مقام کتنا اونچا، پھر بھی کہا کہ میری ماں کو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا. اور حضور نے بھی اس بات کو منظور فرما لیا، ورنہ آج کل کا کوئی ہوتا تو کہتا کہ بالکل نہیں. صدیق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے حکم دے رہے کہ دعا کی درخواست کرو اویس کرنی سے. صحابی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا کی درخواست کرو کس سے؟ تابعی سے. یہ کیا؟ یہ ماں کا ادب، ماں کی رسپیکٹ. آج میرے عزیزو، ہماری نوپود کے اندر، نئی پیداوار کے اندر ماں باپ کا شعور نکل گیا ہے. ماں باپ کا جو احساس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ماں باپ کو اگنور کیا جائے. ارے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تم نے کیا کیا زندگی بھر؟ اولاد یوں کہتی ہے کہ تم نے کیا کیا زندگی بھر؟ ارے تجھے بڑا کر دیا وہی شکر کر ہیں. تجھے یہاں تک انسان کی طرح رکھا وہی شکر کر. اب تو ماں باپ پہ اعتراض کر رہا ہے کہ تم نے زندگی بھر کچھ کیا ہی نہیں، بیٹھے بیٹھے کھاتے ہوئے. میرے بھائیو یاد رکھو، جہاں ادب فوت ہوگا، رسپیکٹ فوت ہوگی، سمجھ لو وہ ہلاک ہو جائے گا. چاہے جس درجے کا آدمی ہوگا، اس کی اگر رسپیکٹ آپ نے نہیں کی، یاد رکھ لینا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، آئے گا، اس کا ریٹرن ہو کے رہے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم. تم اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کا اکرام کرو. معاف کرنا برا لگے تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بچوں کو پلا کہتے ہیں. ڈکشنری میں جا کے دیکھ لینا پلا کس کو کہتے ہیں. پلا کتے کے بچے کو کہتے ہیں، کتے کے بچے. ڈکشنری میں پلا کے مانا کتے کا بچہ. کچھ بھی تھے آفیسر صاحب کو، کچھ بھی تھے کیا ہے. تو اولاد کا اکرام کیسے ہے؟ اس کے سامنے ایسی حرکتیں مت کرو کہ وہ اس کا حق سے لے کر بعد میں کرے. اس کو بھی اکرام کے لفظ سے بلائیے. حقیر والا لفظ، تحقیر والا لفظ، اہانت والا لفظ استعمال مت کیجیے. حضور فرما رہے اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو. اور آگے فرمائے واحسنوا آدابہم، اور ان کو اچھے ادب سکھاؤ. میرے بھائیوں، اگر ہم علم و ادب کی دنیا میں جاویں اور تحقیق کریں تو ہمیں احساس ہو جائے گا کہ ہم نے کتنا کھویا ہے، ہم کس درجے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ماں باپ کا ادب سب سے پہلے قرآن نے کہہ دیا. آخر درجے کی قرآن نے بات کر دی، بالکل آخر درجے. کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. احسان کرو کا ماں ترجمہ نہیں. احسان کا تو مانا ہمارے گھر تیرا مجھ پر کون سا احسان ہے ایسا بولتے. والدین کے ساتھ احسان یعنی حسن سلوک کرو. پہلے اللہ تعالی کی عبادت کا تذکرہ اور فوراً کیا فرمایا؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آگے کیا فرمایا؟ اما یبلغن احدکما عندکم الکبر فلا تقل لهما اف
اگر ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف تک مت کو، اف تو بہت چھوٹا لگے، ایسا لگے ایسا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما فلا تقل لہما اف. آج اللہ ہمیں معاف کر رہا ہے. ہم نے اپنے ماں باپ کی کیا گت بنا رکھی ہے، کیا ان کو ہم نے سمجھ رکھا ہے. ادب کی بات چھوڑو، ادب تو بڑی بات ہے، ان کے فرائض ادا نہیں ہو رہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر ہیں وہ ادا نہیں ہو رہی. گزر گئے تو ہم کتنی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. علماء نے لکھا کہ خدا کا حق 5 ٹائم نماز کا فرمایا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے 5 مرتبہ نماز پڑھو، تو والدین کے لیے 5 مرتبہ دعا کرو ہر نماز کے بعد. اور ہم نے تو کیا سوچا، دعا کر دی بڑی، مولانا صاحب آ گئے، دعا کر دی، ہو گئی دعا. وہ تو مولانا کی ہوئی ہے، تمہاری کہاں ہوئی؟ تمہاری دعا نہیں ہوئی، تمہیں تو خود کرنا پڑے. ہاں تو پھر بیٹا کیسا، کس درجے کا تو بیٹا ہے کہ دوسرے کو آرڈر دے رہا ہے کہ دعا کر دو. گزر جائے، شفا کے لیے نہیں کہہ رہا، ایسے گزر جانے کی بات کر رہا. خیر، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکو مت ان کو، چاہے بڑی کتنی عمر ہو گئی ہو. یہ مت سوچو کہ یار تھک گئے یار، اللہ اب ان کو اٹھا لے. اچھا، اللہ کے بندے، اس کے گناہ صاف ہو رہے ہیں، اس کے درجے بلند ہو رہے ہیں، لیکن تیرا بھی مقام بنتا جا رہا ہے. اللہ کے یہاں تیرا مقام بڑھ رہا ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ابا جان، اس طرح کا نام بول ابا جان، قول کریم جس کے اندر عزت والی بات ہے. بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں. خیر، تو یہ پہلا درجہ ہے والدین کے بارے میں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من البر ان تصل صدیق ابی. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے اور ان کی فرما برداری میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے والد کے دوست کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو. کیا ہوتا ہے، باپ گزر گیا، کہا سارے رشتے ختم، بس اب اپنی مرضی سے ہم کریں گے. والد کا دوست ملتا ہے تو منہ چھپاتا ہے. یہ والدین کی فرما برداری، یہ والد کی فرما برداری. ہاں، آپ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتلائی تاکہ میری امت برباد نہ ہو جاوے، میری امت ہلاک نہ ہو جاوے. ہاں، اس لیے کہا نا، ایک شفیق باپ سے بھی زیادہ نبی شفیق ہوتا ہے کہ امت کو ہر چیز کے اوپر آگاہ کیا کہ یہ مت کرنا، یہ کرنا. دوسرے نمبر پہ امام حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا لکھا ہے، علماء کا اکرام. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، العالم سلطان اللہ فی الارض فمن وقع فیہ فقد ہلک. دیلمی کی روایت ہے، عالم دین اللہ کا سلطان ہوتا ہے، اللہ کی ایک طاقت ہوتی ہے، اللہ کی ایک دلیل ہوتا ہے زمین کے اوپر. پھر جو اس میں گرے گا، یعنی اس کی بے عزتی کرے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ دیلمی کی روایت. عالم اور سلطان اللہ فی الارض، زمین کے اوپر اللہ کا سلطان ہے. سلطان طاقت کو بھی کہتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، دلیل کو بھی کہتے ہیں. کہ یہ ہے جو اس کی بے عزتی کرے گا اور اس کو ستائے گا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا. یہ ایک روایت. دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا العلماء، علماء کا اکرام کرو.
وَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اس لیے کہ وہ تو نبیوں کے وارث ہوتے ہیں. فَمَنْ أَكْرَمَهُمْ أَكْرَمَ اللَّهُ، فقط اکرم اللہ. جس نے علماء کا اکرام کیا یقیناً اس نے اللہ کا اکرام کیا. وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کا اکرام کیا. اکرام کیا ہے بھائی؟ کھانا کھلا دینا، یہی اکرام ہے. کھانا تو کتے پوسی کو بھی کھلایا جاتا ہے، جانور کو بھی کھلایا جاتا ہے. اکرام یہ نہیں ہے. اکرام یہ ہے کہ تمہارا سامنے اور پیچھے دونوں برابر. سامنے تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت والا مولانا صاحب اور مفتی صاحب اور یہ صاحب اور وہ صاحب، لیکن پیچھے کا سالہ کیسا ہے؟ ارے مفتی ملا تھا، وہ مولوی ملا تھا، وہ حافظ ملا تھا. یہ رسپیکٹ، اس کو رسپیکٹ نہیں کہتے، یہ نفاق ہے. نفاق اس کو کہتے ہیں. ادب، مجھے کل میں سبق پڑھا رہا تھا مشکوٰۃ شریف کا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیوی نے حضور کے پاس جا کے جو شکایت کی، شکایت نہیں کی، اور کیا جو بات انداز تھا، مجھے تو ایسا لگا کہ یار کیا وہ عورتیں تھیں. اس عورت نے جا کے کہا حضور میں اپنے شوہر کی نہ کوئی عیب بیان کرتا ہوں ان کے اخلاق کی، نہ ان کے دین کے بارے میں کوئی برائی کرتی ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ میری طبیعت ان کے ساتھ لگ نہیں رہی ہے، تو میں اسلام کے ساتھ کفر کو یعنی ناشکری کو میں برداشت نہیں کرتی. میرے شوہر کے ساتھ، میرے شوہر میں کوئی اخلاقی برائی نہیں ہے، دینی اعتبار سے کوئی کمزوری نہیں ہے، لیکن میری طبیعت ان کے ساتھ لگ نہیں رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، کام کر، تجھے جو باغ دیا تھا نہر کے اندر تو وہ واپس دے دیتی ہے. کہاں؟ میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم لے لو، اس کو چھوڑ دو. اسی کو خلا کہتے ہیں. کھلا، یہ کھلا اس طرح سے ہوا. لیکن وہ عورت جو پیش کر رہی ہے حضور کے سامنے، وہ ادب کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر نکاح نبھتا نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے جدا ہونا لڑائی کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ؟ ارے محبت کے ساتھ جدا ہو تو وہ بھی یاد کرے کہ اس نے دشمنی بھی کی تو ایسی دشمنی کی کہ جو محبت کے اوپر مبنی تھی. اس نے کیا تو محبت کے ساتھ. آپ لوگ مسائل کیا جانتے ہو؟ پتا نہیں کہ جدائی ہو تو کیا دینا چاہیے. بہت سارے مسائل ہے فقہ کے اندر. متا کے مسائل ہے کہ جوڑا کپڑا دینا چاہیے اور اچھائی کے ساتھ اس کو جدا کرنا چاہیے. لیکن اب تو وہ پہلے تو پڑی تھی، لیکن اب وہ چڑیل بن گئی. شادی ہوتی ہے تو بڑی تعریف کرتا رہے، میری بیوی میرا سسر تو ویسا یہ سب. کچھ ہوا کہ فوراً کہتے ہیں کہ اس کا باپ چور ہے، یہ ہے، بیمار ہے، وہ ہے، اور بیٹی بھی ایسی ہے. بھائی کہاں گئی ساری رسپیکٹ؟ ادب کہاں چلا گیا؟ جب پہلے ملتے تھے تو بڑے اکرام کے بعد اب کیا ہو گیا؟ اس لیے علماء کا اکرام یہ نہیں ہے کہ ان کو $2-4 دے دیے یا ان کو کھلا دیا پلا دیا بس ہو گیا. اکرام یہاں ہوتا ہے. اور میں نے اپنی نظروں سے دیکھا جنہوں نے علماء کا اکرام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں علماء پیدا کر دیا، اور جنہوں نے علماء کی توہین کی ان کے گھر اجڑ گئے، ان کے گھر اجڑ گئے. مجھے قصہ یاد آتا ہے، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بانی دارالعلوم دیوبند، قاری سید صاحب نور اللہ مرقدہ کے دادا صاحب جنہوں نے دارالعلوم دیوبند بنایا. شاہجہاں پور کا مناظرہ تھا، ڈبیٹ ہو رہی تھی، تو ڈبیٹ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں ایک گاؤں پڑتا تھا، اس گاؤں میں شیعہ لوگ رہتے تھے، شیعہ، اور کچھ سنی لوگ بھی تھے. تو سنی لوگ بیچارے پریشان تھے ان شیعوں سے. تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لے جا رہے تھے تو سوچا سنی لوگوں نے کہ حضرت یہاں پہ ایک بیان ہو جائے.
تاکہ یہ جو ہم کو تنگ کر رہے ہیں وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ جائیں۔ تو شیعوں نے سوچا کہ اچھا ایسا ہے، تو انہوں نے 4 عالم اپنے بلا لیے اور مولانا نانوتوی نور اللہ مرقدہ کا بیان شروع ہوا۔ یہ 10 سوال چاروں کو دے دیے کہ ایک اس کونے میں بیٹھے، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، ایک اس کونے میں، اور جب بیان شروع ہو تو فوراً کھڑا ہو اور سوال شروع کر دے۔ ادھر پہلے کرے گا پھر وہ کرے گا، مطلب کہ پہلے سے سیٹنگ تھا اس طرح کا، کیونکہ اگر ان کو بیان کا موقع دیا گیا، ان کی باتیں لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تو ہماری شیعہ برادری کے اندر ٹکڑے ہو جائیں گے، تو ہماری جمعیت ختم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، مولانا کا بیان شروع ہوا۔ ایک آدمی ابھی کھڑا ہونا چاہتا تھا اور جو سوال اس کے دماغ میں تھا مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ نے اسی پر بیان شروع کر دیا۔ اب یہ سرائے سر اٹھانا چاہتا ہے، مولانا اس کا جواب، پھر تیسرے کے لیے کھڑا ہونا، چاروں کے 40 سوال جواب ختم ہو گئے۔ لیکن ہوا یہ کہ بات اچھی طرح بن گئی، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان پورا ہوا۔ شیعوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو کسی طرح سے ہمیں رسوا کرنا ہے، ذلیل کریں گے ان کو، ہمارے لوگوں کے اندر اس طرح کی بات کریں۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت، ہمارے یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے، جنازہ کسی کا نہیں تھا، لیکن ایک شیعہ کو انہوں نے تیار کیا تھا کہ تیرا جنازہ لایا جائے گا، تجھے اٹھا کے، اور جس وقت وہ تکبیر کہے، 1 8 2 کہے تو کھڑے اٹھ کر بھاگنا تو۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے درخواست کی کہ حضرت آپ جنازہ پڑھا دیں، آپ بڑے بزرگ آدمی۔ کہا دیکھو تم شیعہ ہو، ہم سنی ہیں، اور تمہاری نماز اور ہماری نماز میں تھوڑا کچھ فرق ہے، اس لیے آپ تمہارے آدمی کے پاس، کہا نہیں حضرت آپ بزرگ آدمی ہیں، تو آپ اگر جنازہ پڑھائیں گے تو کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو کہا کہ غصہ تو چہرے کے اوپر بہت زیادہ تھا، آپ کھڑے ہو گئے، تکبیر کے اللہ اکبر، ایک ہوئی، دوسری ہوئی، وہ اٹھ نہیں رہا، تو وہ نماز میں کہتا ہے نہیں اٹھنے بھائی، کیوں کھڑا نہیں ہو رہا ہے، اٹھنے، وہ نہیں اٹھا۔ دوسرا کوئی کھنکھنا رہا ہے، وہ نہیں اٹھا۔ 4 تکبیریں پوری ہو گئی، مولانا نے سلام پھیر دیا، فرمایا کہ قیامت کی صبح تک نہیں اٹھے گا۔ چادر اٹھائی تو دیکھا وہ مر گیا۔ یہ ہمارے بڑے تھے، آپ لوگ ہمارے بڑوں کے واقعات کہاں جانتے ہو؟ مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ بڑے آدمی تھے۔ مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ بڑے عالم ہیں، بڑے، خواب میں حضور نے حکم دیا کہ مسئلہ بتاؤ، اتنے بڑے فقیر، انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ جو آدمی کسی عالم کو ستائے گا اس کا چہرہ قبر میں قبلے سے ہٹ جائے گا، دیکھنا ہو تو دیکھ لو جاؤ۔ خود مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے ملفوظ میں نے آج پڑھا، پہلے بھی پڑھا تھا لیکن میں اس کو پھر نیا کیا۔ میرے بھائیوں، تو عالموں کا رسپیکٹ، کسی عالم کی بات آپ کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کبھی کسی کی ڈس رسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی عالم۔ ہاں، مولانا شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں بعضوں نے کہا کہ ہم تو مولانا مدنی کے سامنے ناچے تھے، مولانا مدنی کے سامنے ان کو ستانے کے لیے ناچے تھے، خدا وہ وقت لایا کہ ہماری بچیوں کو ہمارے سامنے نچا نچا کے مارا گیا۔ میرے بھائیوں، رسپیکٹ چھوٹتا ہے تو سمجھ لو کہ صرف کوئی مقام نہیں رہتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے امام عالی مقام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا اونچا مقام جو دیا، کیوں دیا؟ رسپیکٹ کیوں کیا؟ اور جنہوں نے ان کی ڈس رسپیکٹ کی، ایک عالم بخاری شریف کا درس دے رہے تھے تو ان کی مجلس میں ایک لڑکے نے کیا کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تو 15 حدیثیں یاد تھی، مجھے ان سے زیادہ یاد ہے۔ استاد کو اتنا غصہ آیا تھا کہ نکل جایا اور مدرسے سے نکال لیا اور فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کا ایمان چلا جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد پتا چلا کہ وہ مرتد ہو گئے۔ میرے بھائیوں، والدین کا مقام اپنی جگہ،
علماء کا مقام اپنی جگہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بیان کی، اور اس علماء نے ڈس ریسپیکٹ کو ذرا بھی برداشت نہیں کیا۔ قاضی شریف ایک بہت بڑے قاضی ہیں، قاضی شریف ایک مرتبہ حدیث کا بیٹھے ہوئے تھے، بڑے محدث تھے، تو اس زمانے کا جو خلیفہ تھا مہدی، ان کا لڑکا آیا ان کے پاس اور ایسے پوچھا کہ فلانی حدیث کہاں پر ہے، ایسے تو قاضی شریف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوبارہ پوچھا کہ فلاں حدیث کہاں پر ہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہا کہ آپ خلفاء کی اولاد کی اہانت کرتے ہو، بادشاہ کی اولاد کو تذلیل کرتے ہو، کانے میں علم کا احترام کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ میں علماء کی خلفاء کے اولاد کی تذلیل نہیں بلکہ میں علم کی تعظیم کر رہا ہوں۔ سمجھدار تھا لڑکا، وہ ٹھیک بیٹھ گیا اور پوچھا کہ یہ حدیث، تو فرمایا کہ ہاکذا یطلب العلم، علم اس طرح سے لیا جاتا ہے، علم اس طرح سے لیا جاتا ہے، ادب کے ساتھ علم لیا جاتا ہے۔ بہت سی دفعہ دیکھتا ہوں، چاہے دعوت و تبلیغ کا بیان ہوتا ہو، چاہے باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کا بیان ہوتا ہو، چاہے میری تفسیر ہوتی ہو، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھے۔ معذور آدمی تو معذور ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو تو شریعت میں کہا کہ کرسی پہ نماز پڑھ لے، اگر نیچے نہیں پڑھ سکتا تو ٹھیک، لیکن بلا وجہ علم ایسے نہیں آتا ہے۔ علم آتا ہے رسپیکٹ، علم کے لیے رسپیکٹ ضروری ہے۔ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو علم و ادب سکھانے کے لیے امام اصمعی کے پاس بھیجا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ ادب سکھا رہے تھے، علم سکھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ اچانک ہارون الرشید پہنچ گئے، دیکھا کہ امام اصمعی وضو کر رہے ہیں اور ان کا بیٹا پانی ڈال رہا ہے، شاہزادہ پانی ڈال رہا ہے استاد کو۔ بادشاہ غصے ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے کو ادب سکھانے بھیجا، کیوں آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور ایک ہاتھ سے پاؤں دھو؟ ہم تو یہ کہتے کہ یار کیسا مولوی۔ ایک بات میں اپنی زندگی کے تجربے کی بتاتا ہوں کہ میں نے جس عالم کی خدمت کی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس علم میں سے کچھ نہ کچھ مجھے ضرور ملا، دیا مجھے اللہ نے۔ میرے بخاری کے استاد تھے، ان کی 5 سال خدمت کی، اللہ تعالیٰ نے اس دارالعلوم ریکی نے مجھے بخاری 2 مرتبہ ختم کروانے کا موقع دیا۔ میرے فقہ کے استاد تھے یوسف صاحب دامت برکاتہم، ہدایہ پڑھانے کا موقع ملا۔ میرے سراجی کے ایک استاد تھے میراث تقسیم کرنے کا، ان کی 1 سال خدمت کی، مجھے ان کی کتاب اس سال پڑھانے کو ملی۔ تجوید کے استاد کا میں دودھ لایا کرتا تھا ان کے لیے بھینس کا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجوید بھی مجھے پڑھانے کا موقع دیا۔ یہ بات میرے تجربے کی ہے کہ جس فن کے آدمی کی آپ خدمت کرو گے اور جس کے سامنے آپ جھکو گے، اللہ اس کا کچھ نہ کچھ دے گا، کچھ نہ کچھ دے گا۔ رسپیکٹ بنیادی چیز ہے، رسپیکٹ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پر، پہلے والدین کی رسپیکٹ میں نے بتائی، دوسرے نمبر پہ علماء کی رسپیکٹ، اور تیسرے نمبر پر بادشاہ وقت۔ بادشاہ وقت چاہے گورنر ہو چاہے ڈیو ہو، اب آپ اس کے سامنے گالی گلوچ کریں اور اس کی جو رسپیکٹ ہے اس کو مجروح کریں تو کیا وہ چھوڑے گا؟ نہیں، اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی، آپ کو اس کا احترام کرنا پڑے گا۔ ارے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، السلطان ذل اللہ فی الارض من اکرمہ اکرمہ اللہ ومن اہانہ اہانہ اللہ۔ جو بادشاہ وقت ہوتا ہے وہ زمین پر اللہ کا سایہ ہوتا ہے، جو ان کا اکرام کرے گا اللہ اس کا اکرام کرے گا، جو ان کی توہین کرے گا اللہ ان کی توہین کرے گا۔ اور ایک ادب ہوتا ہے اپنے دوستوں کا۔ بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دوست عمر میں بڑے ہوتے ہیں اور ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ تو دوست ہی نے، کچھ بھی کہہ دے کچھ بھی کر لے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، ادب کے الفاظ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے عمر میں بڑے تھے، تو حضور نے پوچھا، کسی نے ان کو پوچھا کہ آپ بڑے کہ حضور بڑے؟ کہا بڑے تو حضور ہیں لیکن میری عمر زیادہ ہے۔
کیا بڑے تو حضور ہیں، البتہ عمر میری زیادہ ہے۔ میرے بھائیو وہ لوگ ادب کی وجہ سے آگے نکلتے ہیں، اور آج ہمارے پاس ادب نہیں ہے، رسپیکٹ نہیں ہے۔ نہ اپنے ماں باپ کو ہم رسپیکٹ دیتے ہیں، نہ بیوی شوہر کو رسپیکٹ دے رہی ہے، نہ علماء کی رسپیکٹ، علم کی رسپیکٹ۔ ارے اذان ہو رہی، اب باتیں کر رہے ہیں، یہاں تک علماء نے لکھا کہ اذان ہوتی ہو، قرآن پڑھ رہے ہیں تو افضل یہ ہے کہ قرآن بند کر دیجیے، اذان کا جواب دیجیے، اذان کا جواب دیجیے، یہ اذان کی رسپیکٹ ہے۔ تو میرے بھائیو، دین کا جو معاملہ ہے وہ رسپیکٹ کے اوپر اٹکا ہوا ہے۔ جتنی رسپیکٹ لے کر جاؤ گے اتنا اپنا پیمانہ بھر کے آؤ گے، جہاں رسپیکٹ ختم پیمانہ خالی لے کے آؤ گے۔ ہم نے تو نظروں سے دیکھا بڑے ذکی ذہین طلباء اپنے پڑھنے کے زمانے میں، لیکن میرے بھائیو اساتذہ کی جہاں ہم نے دیکھی کہ رسپیکٹ نہیں ہے، کسی کام کے نہیں۔ میرا نظر کا واقعہ، خدا کی قسم مولانا بھی گواہ ہے اس کے، ان کے مدرسے ان کے گاؤں میں رہتا تھا جہاں مولانا پڑھے، اتنا ذکی ذہین لڑکا، آواز دیکھو، لیکن کوئی اساتذہ کی کوئی رسپیکٹ نہیں، علم کی کتابوں کی رسپیکٹ نہیں۔ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ وہ مانگ کے کھاتا ہے، ایک افسوس ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ تو عبرت کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میرے بھائیوں یاد رکھو، ادب کو سیکھو، رسپیکٹ کو سیکھو۔ اگر آپ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو مت پہنچائیے، لیکن نقصان کبھی مت پہنچائیے، اور اپنی آخرت کو برباد کبھی مت کیجیے۔ ہم لوگ رسپیکٹ میں بہت پیچھے ہیں، اور رسپیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بہت ساری مصیبتیں آتی، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی باادب بنائے اور آپ حضرات کو بھی باادب بنائے۔ عید و آزمن و زندہ جہاں امین۔ بعد وآخر دعوانا الحمدللہ۔